نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ آج پوری دنیا میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک مرزا محمد علی جہلمی کا فتنہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں میرا ذکر ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں تو شیطان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، شیطان کا ذکر پوری دنیا میں ہے، اور ابو جہل کا ذکر بھی بہت زیادہ تھا، فرعون اور نمرود کا ذکر بھی بہت زیادہ تھا، اور امریکہ کا ذکر بھی تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ کہاں پہنچ گئے۔ افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ مرزا محمد علی جہلمی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ ایک تو عالم نہیں ہے، اور عالم نہ ہونے کے باوجود صحابہ اکرام پر اعتراض کرتا ہے، صحابہ اکرام کی عظیم ہستیوں پر اعتراض کرتا ہے، صحابہ اکرام کی عظمتوں اور شان اور بلندیوں اور رفتوں کو بیان نہیں کرتا، صحابہ اکرام کی عظیم قربانیوں کو بیان نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام نے عظیم قربانیاں دی، مکہ مکرمہ میں تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا تو اپنے گھر بار دین کے لیے چھوڑ دیے، پھر یہ مکہ مدینہ منورہ آئے تو انصار نے قربانیاں کی، ایثار کے وہ جذبے قائم کیے اور وہ مثالیں قائم کی جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے بعد یہی مہاجرین اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے میدانوں میں نکلے، بدر میں نکلے، احد میں نکلے، خندق میں نکلے، حنین میں نکلے، خیبر میں نکلے، طائف میں نکلے، تبوک میں نکلے۔ ان عظیم قربانیوں کو مرزا محمد علی جہلمی ہو، مفتی فضل ہمدرد ہو اور شیعہ بیان نہیں کرتا، لیکن یہ مرزا محمد علی جہلمی کیا کرتا ہے، بعض احادیث کو لیتا ہے، ان کے غلط معنی بیان کر صحابہ اکرام پر اعتراض کرتا ہے، یا بعض تاریخی روایات کو لے کر بعض صحابہ اکرام پر جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد تابعین کی بڑی جماعت جو آئی، فقہا کی بڑی جماعت آئی، ان پر اعتراض کرتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ کون ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین، اور پھر فرمایا اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔ تو بہترین زمانے کے لوگوں میں کون ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل۔ پھر انہوں نے بڑی بڑی جماعتیں بنائی۔ امام ابو حنیفہ نے تو 40 افراد کی جماعت بنائی جو فقہی مسائل کو مرتب کرتی تھی۔ کیا فقہی مسائل مرتب کرنا غلط ہے؟ انہوں نے امت مسلمہ پر عظیم احسان کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور اس کے بعد آج تک لاکھوں کروڑوں ان کے ماننے والے آئے، علماء آئے، اور انہوں نے پوری دنیا میں محنت کی۔ آج یہ ان پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ غلط تھے۔ سوال یہ ہے مرزا محمد علی جہلمی سے اور اس کے حواریوں سے کہ تیرا اجتہاد تو صحیح ہے، اگر تو کوئی مسئلہ بیان کرے، ایک جگہ مسئلہ بیان کر رہا ہے جی، گیا وہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر یا موبائل ہاتھ میں لے کر قرآن نماز میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ کہتا ہے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کوئی آئے تو آپ کے اوپر چڑھ گئے تھے، تو آپ نے ان کو جو ہے وہ چڑھے تو ان کو روکا نہیں۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اب اگر قرآن مجید انسان ہاتھ میں لے لے، موبائل ہاتھ میں لے لے تو کیا اعتراض ہے؟ سوال یہ ہے کیا یہی عمل حضرت ابوبکر صدیق نے کیا اور یہی عمل حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بعد کے صحابہ نے کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے تمہارا استدلال صحیح نہیں۔ کیا پھر انہوں نے قرآن مجید لے کر قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے اس طرح؟ تو اپنی طرف سے اجتہاد کرتا ہے اور جو ہے ان پر اعتراض کرتا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیوں کیا۔ اجتہاد تو ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، حضرت معاذ ہی سے روایت ہے حضرت معاذ بن جبل سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن، جب آپ نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، اے معاذ کیسے فیصلہ کرو گے جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی مشکل آ گئی؟ قال اقضی بکتاب اللہ، فرمایا قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا۔ قال فان لم تجد في کتاب اللہ، فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ پھر کیا کرو گے؟ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سنت سے استدلال کروں گا اور سنت سے فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی کتاب اللہ، فرمایا اگر کتاب اللہ میں بھی نہ ملے اور سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے تو معلوم یہ ہوا کہ بعض چیزیں ایسے ہوں گے، مسائل جو کتاب اللہ میں بھی نہیں ہوں گے اور سنت رسول میں نہیں ہوں گے، اب اس میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ میرا محمد علی انجینئر مرزا محمد علی اور اس کے حواریوں سے سوال ہے، جب مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، تو اب کیا کریں گے؟ اب کیا فرمایا؟ فرمایا قال اجتہد رأیی، میں اپنی رائے میں اجتہاد کروں گا، ولا آلو،
اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، خوب محنت کروں گا۔ یعنی اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد اسے کہتے ہیں کہ ایک عالم اور قرآن و سنہ کے جاننے والا، قرآن و سنہ کا ماہر، جب قرآن و سنہ میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو قرآن و سنہ کے اصول کی روشنی میں اس کا مسئلہ نکالے اور امت کو پیش کرے، تو اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ توڑنے کا اجتہاد کروں گا اور کوتاہی نہیں کروں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے توفیق دی اللہ کے رسول کے نمائندے کو اس چیز کی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ تو آپ نے توثیق فرمائی کہ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن و سنہ میں چیز نہ ملے تو اب اجتہاد کون کریں گے؟ وہ لوگ، ان کا اجتہاد بہتر ہے جو خیر القرون کے لوگ تھے، جو علماء تھے، جن کو کروڑوں علماء نے مانا، کروڑوں حنفی علماء نے امام ابو حنیفہ کو مانا، کروڑوں شافعی علماء نے امام شافعی کو مانا، کروڑوں مالکی علماء نے امام مالک کو مانا، اور کروڑوں حنبلی علماء نے امام احمد بن حنبل کے اجتہاد کو مانا۔ تو اب سوال یہ کہ اجتہاد کس کا معتبر ہوگا؟ ان کا جو خیر القرون کے لوگ تھے، یا ان کا جب جھوٹ پھیل چکا ہے؟ آج جھوٹ کا زمانہ ہے، جھوٹ کا دور ہے۔ یہ انجینئر مرزا محمد علی کبھی جو ہے فوج کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے، یہ فوج ایسی ہے، فوج ایسی ہے، حالانکہ فوج کے مظالم نے انتہا کر دی۔ کبھی عمران خان جیسے فاسق فاجر کی تعریف و توصیف کرتا پھرتا ہے، کبھی فوج کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور ایک دن جہاد کے لیے نہیں نکلا، اور نہ اس نے صرف کی کتابیں پڑھی، نہ نحو کی کتابیں پڑھی، نہ اصول فقہ کی کتابیں پڑھی، نہ اصول تفسیر کی کتابیں پڑھی، اور نہ قواعد الفقہ کی کتابیں پڑھی، اور نہ عالم ہے۔ اپنی رائے سے ایک رائے قائم کرتا ہے، اور نعوذ باللہ اپنی رائے سے ایک رائے قائم کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غلط قرار دیتا ہے، حضرت طلحہ اور زبیر کو غلط قرار دیتا ہے، حضرت معاویہ اور بنو امیہ سب کو غلط قرار دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو۔ تو تیرا اجتہاد تو تیرا معتبر ہوگا، لیکن کروڑوں علماء جو فقہ حنفی پر آئے اور انہوں نے اجتہاد کیا اور کتابیں لکھی، ان کا اجتہاد معتبر نہیں ہے، ان کی محنت معتبر نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر نہ ہو، حکیم نہ ہو، اور وہ جو ہے وہ اپنی رائے دے ڈاکٹری میں، اس کی تو رائے معتبر ہی نہیں ہوتی، تیری تو رائے معتبر ہی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، انجینئر مرزا محمد علی یاد رکھ، انشاءاللہ اس پاکستان میں اسلامی انقلاب آنے والا ہے، اور پاکستان میں طالبان آئیں گے۔ اگر تو توبہ تائب نہ ہوا تو تیرا حشر نشر کر دے گا، یاد رکھنا میری بات کو۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کی منجی ٹھوکی، تیری منجی ٹھوکی جانے والی ہے۔ تو سمجھتا کیا ہے؟ تو سمجھتا کیا ہے؟ مجاہدین کے پاس بہت سارے ایسے مجاہد ہیں جن کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے باز آ جاؤ، وہ عظیم ہستیاں جو خیر القرون کے لوگ تھے، صحابہ کرام، ان پر اعتراض کرنے بند کرو، اور پھر فقہا جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور جنہوں نے محنتیں کر کے امت پر عظیم احسان کیا اور فقہ کو مرتب کیا۔ تو یہ فقہ کو مرتب کرنا، آج ہزاروں کتابیں، مکتبۃ الشاملہ دیکھ لیجئے، مکتبۃ الشاملہ میں سینکڑوں کتابیں فقہ حنفی کی ملے گی، اور اسی طرح فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی کی ملے گی۔ نہ تو نے تفسیر جو ہے کوئی تفسیر لکھی، نہ حدیث کی شرح لکھی۔ الحمدللہ ہمارے جو حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، انہوں نے ہزاروں شروحات بخاری کی، ترمذی کی، ابو داود کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی لکھی، تو نے ایک شرح بھی نہیں لکھی۔ فتح الباری کس کی ہے؟ الحمدللہ مختلف اس کی جلدیں 28 جلدوں میں بھی آ گئی ہے۔ علامہ ابن حجر جو ہیں شافعی ہیں۔ عمدۃ القاری کس کی ہے؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں۔ اور فیض الباری کس کی ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ سینکڑوں شروحات ہیں، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ وقت آئے گا تو بتائیں گے۔ سینکڑوں شروحات حدیث کی لکھی تو کس سے لکھی؟ ان سے آئے ستہ کی، وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء۔ تم نے اور تمہارے حواریوں نے تو ایک شرح بھی نہیں لکھی۔ بیٹھ کے صحابہ کرام لوگوں کو ملحد بناتے ہو، دین سے دور کرتے ہو، لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہو بیٹھ کے، اور صحابہ کرام پر نعوذ باللہ صحابہ کرام سے شروع کرتے ہو، ان پر اعتراض کرتے ہو۔ اس لیے باز آ جاؤ، ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے، اور تابعین اور تبع تابعین نے، اور فقہا نے امت مسلمہ پر عظیم احسان کیا ہے۔ اب ایک جگہ محمد بن قاسم جیسے عظیم مجاہد پر اعتراض کر رہا ہے، یعنی کسی کو معاف نہیں کرتا یہ ظالم۔ تو اس لیے حکومت سے بھی گزارش ہے کہ اس کو جو ہے لگام دے، اور اگر لگام نہ دیا تو انشاءاللہ پھر مجاہدین کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کو وہ سبق سکھائیں گے جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔